اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور وہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ اللہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیت نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور بہت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمینوں کا وارث اللہ ہی ہے؟ تم میں سے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں پل صراط پر ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں، ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے نور تلاش کرو، تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم ہمارے نقصان کا انتظار کرتے تھے، اور تم شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا۔ تو اے منافقو، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہی تمہارے لائق ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، اور اس کلام حق کے لیے بھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں،
خوب جان لو بے شک اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ان کے لیے اجر و ثواب کو کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر کامل ایمان لائے یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنم والے ہیں۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا اور زینت اور آپس میں فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی کھیتی نے کسان کو خشک کر دیا، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، اور ایسی جنت کے حصول کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ اس لیے بتا دیا تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، اور اللہ کسی اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جس نے اللہ کے حکم سے منہ پھیرا تو بے شک اللہ بھی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان عدل بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کہ کون اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت قوت والا بہت غالب ہے۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرمایا، پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر فاسق رہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد انہی کے نقوش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے انہوں نے خود سے یہ ایجاد کی، پھر وہ اسے نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا، تو جو ان میں سے ایمان لائے ہم نے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق رہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے ثواب کے 2 حصے عطا فرمائے گا، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایسا نور جس میں تم چلو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تاکہ اہل کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے جان لیں کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔